ہمارے رب العالمین آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے، کچھ شک نہیں کہ تو میرا پالنے والا ہے، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میری ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ یعنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اپنے ساتھ اپنے اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ یہ یعنی صنم بتوں کے پوجنے سے بچے رہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داغیوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تبلیغ اور دعوت میں انہیں اولویت دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے۔ یعنی پیغمبروں کا ورثہ پھر کس نے سنبھالا ہے؟ علماء نے۔ علماء وہی الہی قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ مطلب خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ خوشخبری تو اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہوں کے باوجود بھی مطلب ہمیں اس راستے کا پتہ بھی نہیں تھا اور ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم اس پھلدار یعنی باغ میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ والا کلاس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں کہ مجھے اس پھلوں والے باغ میں بٹھا دیا اور جنتوں کے باغوں سے روح کو روحانی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحی کو قرآن شریف داغیوں سے سنتے ہیں، لیکن داغی بھی وہی ہو کہ وہ صحیح سنت والے ہو، اپنے دکانوں کو چمکانے والے نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اور کسی کی بھی نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تبلیغ یعنی اپنے اولاد کو بھی دین کی تربیت دینی چاہیے، ان کو لباس کا ادب بھی سکھانا چاہیے، ان کو مہمانوں کی تواضع کے طریقے بھی سکھانے چاہیے، ان کو صلہ رحمی کی طریقے بھی چاہیے، اور ان کو مطلب خرچ کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق یعنی اپنے آپ کو غم میں ڈالو گے، دوسرے بندوں کے لیے دوسری کرامت، دوسرے آدمیوں کے لیے آسانی والے بنو گے، فائدہ مند بنو گے، دوسرے بندوں کے لیے فائدہ مند بنو گے، صرف اپنے لیے نہیں کہ اپنے اوپر بے دریغ خرچ کرو اور اللہ کے لیے یا اللہ کے بندوں کے لیے تمہارے پاس صرف اسمائل بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جن دن آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک قیامت یا کوئی زلزلہ ہوتا ہے تو سروں کی آنکھیں نکل آتی ہیں، یہ اس لیے نکلتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، دور دور تک میری نظر جائے، کچھ گر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کوئی راستہ نظر آ رہا ہے۔ اس طرح جب نزاع کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، یہ روح کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا روح کدھر چلا گیا، اور پھر اس کی آنکھیں ہم لوگ بند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی آنکھیں ہبت کی وجہ سے اس طرح کھلی رہے گی، اور ایسے مطلب ایسے توق ڈالے ہوئے ہوں گے
لوہے کے کہ ہم نیچے نہیں دیکھ سکیں گے، اور زنجیروں میں ہمارے گردن کو پکڑا گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس جو دنیا میں مہلت دی ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، یہ مرنے تک ہے، کیونکہ قیامت جو ہے صغیرہ وہ قبر کی گھڑیاں ہیں، اور قیامت کبیرہ محشر کا وقت ہے، ہاں، جو بہت ہی ہولناک دن ہوگا، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ صحیح بات ہے، ہماری غیبتوں کی، چغلیوں کی، منافقت یہ ہے کہ میں اپنے سسرال کے ساتھ، کیونکہ یہ سسرال اور میکے کا ذرا ان بن رہتا ہے، ہم میکے کا بہت کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن ادھر بڑے میٹھے بنتے ہیں، پھر بچوں کے ساتھ کچھ اور پروگرام چلتے ہیں۔ پیپر ہمارا ہے عصر کے ٹائم تک، 3 بجے تک، اور ہمیں یعنی ہمیں سر اٹھانے کے لیے جو ہے جب ہم جائیں گے تو وہی ہماری زندگی ہے۔ ادھر تو مشقت ہی مشقت ہے، کبھی کپڑوں کا فکر ہوتا ہے، کبھی موسم کا، کبھی ایک بچے کا، کبھی خود بیمار ہوتے ہیں، کبھی گھر کا، کبھی برتنوں کا۔ تو ادھر تو جب ہم مریں گے، اگر تھوڑا سا زبان عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اگر ہم عمل کو آسان کریں گے تو یہ تو کوئی گھٹن کام نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو ٹھیک ہے، بس پہ شیطان مہلت دیا ہوا ہے، اختیار شیطان کے ہاتھوں میں دے دے، جو کل وہ بھی کہے گا کہ میں نے تو تم پہ کوئی زور نہیں ڈالا تھا، میں تو خود اب ڈرتا ہوں۔ تو بس مہلت ہے، ابھی آپ ہماری اپنی مرضی ہے کہ کس کے راستے پہ چلیں گے۔ انشاءاللہ جب رب کے راستے پہ چلیں گے تو بہت ہی آسان ہے، اور صبر کا پھل میٹھا، صحیح بات ہے، پھر سکون سے بھی رہیں گے، اور دماغ کو بھی انشاءاللہ پاک رکھیں گے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، ہمارا پیپر عصر تک ہے، 3 بجے تک ہے، تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ طاہر اور پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ نہیں گزار سکتے۔ پیپر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے عصر کے بعد۔ ابھی ہم عمل نامے کو سجین میں لے کے جائیں گے یا اوپر، انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں کدھر لے کے جانا ہے۔ عصر کے ٹائم پیپر کھینچ لیے جاتے ہیں علیین میں نا، اوپر لے کے جانے دیں گے نا۔ تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی کی برائی بھی کرنی ہو تو ماں کی کرو، کیونکہ تمہاری ساری چیزوں کی جو ہے گفٹوں کی تو ماں ہی ہے کہ اس کو دے دو۔ آپ لوگوں کے روزے، آپ لوگوں کے عمرے، بڑے بڑے عمرے اور حاجی بڑی غیبتیں کرتے ہیں، بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ والوں کے پاس تو عبادت اور نفل اور یہ عمرے نہیں رہتے۔ انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک اس طرح ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی دوڑ انشاءاللہ جنتوں کی طرف ہوگی، آپ کی دوڑ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، آپ کی دوڑ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ میرے گھر میں، جب میں آپ لوگوں کے قریب تھی تو آپ جب بھی آتے تھے تو میرے بیڈ پہ کیا ہوا کرتا تھا؟ قرآن پاک، احادیث کی بک ساری۔ تو میں یہ کہتی ہوں نا کہ الحمدللہ، یعنی ایسی ان میڈموں نے ہمیں ایسی اس کی ایک تپش دے دی، ایک محبت دے دی کہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ ہاں ڈرتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا، اب تو 3 بج گئے ہیں، عمل نامہ اوپر گیا ہوگا یا نیچے گیا ہوگا، ایسے کچھ عجیب سی حالت ہو جاتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ رجسٹر کدھر گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دشمنوں سے جب نفرت کرتے ہیں تو اپنے اعمال بھی ضائع کر دیتے ہیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا، بلکہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے سارے انبیاء نے بھی دشمنوں کے لیے بھی دعا کی ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اور ایسی ہدایت دے کہ یہ بھی اٹھے اور یہ بھی لوگوں کو ہدایت دے۔ تو ہمیں دشمن کے لیے بھی یہی دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نظر میں تم سے پھیر دوں گا اور تم کو حفاظت سے رکھوں گا۔ آیت نمبر ہمارا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور ناانصافوں کے اعمال ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، اس دن تک مہلت دی ہوئی جس دن آنکھیں
پھٹی کی پٹی رہ جائے گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے اور خود اپنی طرف ان کی نگاہیں نہیں لوٹے گی اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے. یعنی حیرت سے اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ توک ڈالے ہوئے. اکثر بھی ادھر بھی حالات یا کوئی ڈز یا جنریٹر یا کسی کا وہ آ جائے تو ہماری آنکھیں ایک دم کھل جاتی ہے نا. تو یہ ہولناکیوں کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے یہ لوگ ایک لحظے کے لیے اپنی آنکھیں بند نہیں رکھیں گے قیامت کے دن، اور مطلب آنکھیں نکال کے دیکھتے ہوں گے کہ اب کیا بنے گا اور کیا ہونے والا ہے. جب ہولناکیوں کو دیکھیں گے فکر و خوف اپنے بارے میں بھی انہیں ظالموں کو ہوگا. ان کے پیش نظر ان کی آنکھیں ایک لحظے کے لیے بھی پست نہیں ہوگی، کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہوں گے. وَأُنذِرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دعوتك ونتبع الرسل وأولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں. دیکھو وہ تو لبرٹی میں شاپنگوں کے لیے تو ٹائم نہیں چاہیں گے، نیک صالح عمل کے لیے وقت چاہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دے کہ اب ہم فرات ہاشمی کے پاس بیٹھے، نگہت ہاشمی کے پاس بیٹھے اور ہمیں سمجھ آ جائے، بس ہم اللہ اللہ کریں گے. اللہ اتنا ٹائم دے دیں، اب مہلت ہے تو ہمارے پاس ٹائم ختم ہی نہیں ہوتے. یہ ایک ہی ہے ٹائم جو ہم اس دعوت کے لیے نہ ٹائم کو نکالتے ہیں اور نہ ہمارے پاس اس کے لیے کچھ اس کی فائدے کی کچھ پتہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم مومن ہوں گے تو انشاءاللہ اس ٹائم کی بڑی حفاظت کریں گے اور اس سے پیار کریں گے. لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائے. کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے؟ کیا تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ یعنی قسمیں کہا کرتے تھے یہ آپ لوگوں کے لیے میں لائی ہوں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے عاد کو منع کیا تھا اور صالح علیہ السلام نے سمودیوں کو منع کیا تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ زلزلوں کی وجہ سے اور ہواؤں کی وجہ سے یہ قومیں ہلاک کی گئی. اور حضرت ہود علیہ السلام کے قوم پہ پتھر برسائے گئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جو تھے وہ بھی پتھر برسائے گئے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ بھی پتھر برسائے گئے تھے. تو ان ساروں کا حشر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساروں کا حشر تم لوگوں نے نہیں دیکھا. تم لوگوں نے باقاعدہ توہین کی اور پیغمبروں کی توہین اصل میں اللہ کی توہین ہے، داغی کی توہین اصل میں اللہ کی توہین ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پیغمبروں کا ورثہ سنبھالا ہوا ہے اور یہ لوگ آسمانی فرعون نے حضرت موسیٰ کا نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم لوگوں نے جو اس قرآن پاک میں، تو یہ تو تم لوگوں کے لیے غور و فکر کے لیے میں نے بھیجا تھا، تو تم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ ان کا کیا حشر ہوا؟ وہ زمین پہ یعنی بسے نہیں. فائدہ کس کو ہوا؟ صالحین کو. بادشاہت کس کو ملی؟ صالحین کو. یوسف علیہ السلام صالح تھے، ان کو بادشاہت مل گئی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام صالح تھے، بادشاہت مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صالح تھے، بادشاہی مل گئی. تو ہم کیوں، مطلب اصل دین تو ان لوگوں نے سنبھالا ہوا. ہم تو بڑے بڑے حاجی ہو کے بھی، بڑے بڑے روزے و تراویاں اور سب کچھ کر کے بھی، ہم حضرت علی کی طرح، حضرت ابوبکر صدیق کی طرح، حضرت عمر فاروق کی طرح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جانصار اصحاب تھے اس طرح نہیں ہو سکتے. ہمارے ہر وقت اپنی چاہت اور اپنی نفس کا وہ ہوتا ہے کہ نفس کی مانتے ہیں، اور پھر دین کے لیے کہ نہیں دیکھو میں اگر پردہ نہیں کرتی تو اس طرح ہے، نہیں اس طرح خواہ مخواہ مطلب ہیلے تراشتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. بس جو اللہ کا آرڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو بھی غلاف چڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ اس کو پردے کا حکم دیا ہے، اللہ تو خود بھی پردے میں ہے، تو اتنی زیادہ زبردست عزت دی کہ عورت کو بھی پردے کا حکم دیا ہے.